حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاجت پیش آئے نماز میں یہ کلمات پڑھے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو حق تعالی کے ملائکہ اور فرشتے اس بندے کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی حاجات بر لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری تمام حاجتیں پوری ہو گئیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک روز منصور بن عمار بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ ایک بلند و بالا محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھیں اور اس کے اندر خدام و حشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ اس میں بے شمار خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور اس محل کے دروازے پر بالکل اسی ترتیب کے ساتھ دربان بیٹھے ہوئے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے منقش دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑاؤ تخت رکھا ہوا تھا۔ منصور نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ارد گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے کسی اشارہ کے منتظر تھے۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی تبلیغ و نصیحت کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں موقع کی تلاش میں رہا۔ جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا۔ اے نسواں، اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس کے ہم نشینوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کی بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے اچانک مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آ گیا ہے؟ میں نے کہا، شہزادہ سلامت، ذرا رکیے، میری لا علمی کو اپنے علم سے اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لہو و لعب میں مصروف ہے۔ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو قیامت والے دن کے بعد آنے والی ہے اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہے اور غیظ و غضب سے چنگھاڑ رہی ہے۔
سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں ہی خون پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں یعنی حوروں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر، کستوری اور کافور اور غیر سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ آج تک نہ کسی نے ان کی آواز سنی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے قریب بھٹکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے، جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں، لہذا دانا وہی ہے جو ان جیسی نعمتوں کی خواہش رکھے اور اس جیسے عذاب سے بچے۔ میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہمارا رب اپنے بھگوڑے نافرمان بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اچانک اٹھا، اپنی قیمتی قبا کو چاک کر دیا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب نسواں نامی اس خوبصورت لونڈی نے اسے یوں جاتے ہوئے دیکھا تو اسے پکار کر کہنے لگی، میرے آقا، میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں، آج جب اللہ پاک نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس اتارا، زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہیں رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اس محل سے باہر نکل آئے اور پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور کہیں چلے گئے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی حالت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ خدام و حشم سے پر ہجوم رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی اور اس کے حسین نقش و نگار ماند پڑ چکے تھے۔ وہی پرشکوہ عمارت آج کھنڈرات بنی نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ پھر چند سالوں بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان وہاں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہ سکا کیونکہ اب تو اس کی ایت ہی بدل گئی تھی، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا، نسوان کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے نسوان سے کہا، ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسوان نے یہ سنا تو فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دنیا میں میری بس یہی خواہش رہ گئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر کہنے لگی، میرے قابل صد احترام استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسی گنہگار کو بھی قبول فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما کر اپنا دیدار عطا کرے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ اس کی وفات سے غم زدہ ہو گیا اور رو کر کہنے لگا، دیار غیر میں میری تنہائیوں کو دور کرنے کا یہی تو ایک سہارا تھا، اور آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ آج میرا معاون و مددگار اور میرا سہارا ختم ہو گیا ہے۔
پھر نسوان کو دفن کر دیا۔ جب اس کو قبر میں رکھ کر قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی منہ کے بل گرا اور اسی قبر پر گر کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا کر شہزادے کو دفن کر دیا۔ مسلمان کئی روز تک ان کی قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے رہے اور منصور بن عمار کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے رہے، جو کئی روز تک ان کی قبروں پر لوگوں کو واعظ کرتے رہے تھے۔ بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شیوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کوئی مجلس اس کے بغیر نامکمل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں تھے۔ آپ عالم دین اور زہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ پاک کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شیوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس گھر سے آد و فغاں کی آوازیں سنی تو آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شیوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اسے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شیوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے لگی۔ مذاق کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بھری نظر ڈال دی۔ لہٰذا جب اس نے حضرت صالح کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی عکارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا رحیم اور رحمان ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعید سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شیوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی شیوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ شب روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے اور گنہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما،
میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے معاف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اسی حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو حق تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے اس بندے کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی حاجات بھر لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری تمام حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی رب العالمین تمام دلی خواہشات اور تمام حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔